حق تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر بھی جو تم پسند کرتے ہو وہ بھی عطا کریں گے، اور اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ ہوگی، اور ہمیشہ کے لیے اسلام اور مسلمان غالب رہے گا۔ اب آپ اس پہ بولے آہستہ ہے کہ یہاں تو مسلمان جوتے کھا رہا ہے، یہاں پر تو کفر غالب نظر آ رہا ہے۔ یہ میری اور آپ کی نالائکیاں ہیں، یہ میری اور آپ کی نالائکیاں ہیں، ورنہ مسلمان یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اسلام اور مسلمان یہ دونوں غالب ہونے کے لیے آئے ہیں۔ میرے دادا پیر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا اگر جہاز نچلی پرواز میں جا رہا ہو نا، ایک دیہاتی جو کبھی جہاز میں بیٹھا بھی نہیں وہ بھی کہے گا کہ اس میں کوئی فالٹ ہے، کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کی پرواز نیچے ہے، مکانوں کے قریب سے گزر رہا ہے، ورنہ جہاز کا کیا کام ہے نیچے سے پرواز کرنا، اس کی پرواز تو 30,000 کلومیٹر 15,000 کلومیٹر اوپر بلند ہے، یہ جو نیچے نیچے پرواز کر رہا ہے تو کوئی فالٹ ہے۔ فرمایا ایک وہ آدمی جو جہاز میں بیٹھا نہیں اور اس کو دیکھا نہیں، بیٹھا ہی نہیں اس کے اندر، سمجھتا ہی نہیں کچھ بھی، وہ بھی جانتا ہے کہ اس میں کوئی فالٹ ہے۔ تو فرمایا اسلام اور مسلمان تو غالب ہونے کے لیے آئے تھے، اگر یہ کہیں جگہ پہ مغلوب نظر آ رہے ہیں تو سمجھ لو مسلمانوں میں فالٹ ہے، کوئی ہمارے اندر فالٹ ہے کوئی۔ آج فلسطین کا مسئلہ پوری امت مسلمہ کے سامنے ہے، اور دعائیں کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ ہم میں کوئی بھیج دے، اپنا سلیبی بھیج دے، کوئی فلاں بھیج دے، کوئی حضرت عمر فاروق جیسا بھیج دے، ہاں جی کوئی مجاہد بھیج دے، کوئی محمد بن قاسم بھیج دے۔ تو بھائی یہ جو 1.5 ارب ہیں دنیا کے اندر، ان میں کوئی مجاہد نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ ادھر سے ابابیل بھیج دے، جہاں اللہ نے ابابیل بھیجی وجہ کیا تھی؟ وہاں اکیلے عبد المطلب تھے اور تھا ہی کوئی نہیں، اور انہوں نے کہا میں تو ان اونٹوں کا مالک ہوں، یہ میرے سپرد کریں، اور وہ جو اللہ کا گھر ہے اللہ جانے، اور وہ اپنے گھر کی خود ہی حفاظت کرے گا، اور تو کوئی ہے نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، انسانوں سے حفاظت نہیں ہوتی، ہم اپنی اور مخلوق سے کروا لیں گے۔ یہ جو 1.5 ارب مسلمان ہیں ان کو کیا تکلیف ہے؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو سارے مل کر اسرائیل کے اندر پیشاب بھی کر دے تو وہ غوطے کھا کے مر جائے سارا اسرائیل، ہے کتنا سا تو ہے، لیکن کوئی غیرت تو ہو اپنے اندر۔ ہماری غیرت کا تو یہ عالم ہے، چلو سرحدوں کی پابندیاں ہیں، ہم جا نہیں سکتے، لڑ نہیں سکتے، ہم تو کوک اور پیپسی بھی نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو ان کی مصنوعات بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ کل قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ بڑھیا لائن میں لگی ہوئی ہے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے، اور 2 کلو کاٹن ہے کپڑے میں باندھی ہوئی، اور نے کہا دماغ خراب تیرا ہو گیا، یہاں تو بڑے بڑے بادشاہ کھڑے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار کھڑے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے نوٹوں والے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے بھی پتا ہے نہ یوسف خریدا جائے گا نہ میں خرید سکتی ہوں، لیکن کم از کم قیامت کے دن یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آئے گا نا۔ کون تھا وہ میرے پیاروں کا خریدار؟ کون تھا میرے پیارے کے پیچھے کھڑا ہونے والا؟ نام تو آئے گا نا میرا، چلو شروع میں نہ صحیح، بیچ میں، آخر میں بھی کھڑی ہوں گی۔ ہم نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ کم از کم فلسطین سے، ان کے بچوں سے محبت کرنے والوں میں ہمارا نام ہی آ جائے۔ تو مجھے اس کا تھوڑی فائدہ ہے ہم اسرائیلی مصنوعات چھوڑ دیں اور اس کے مقابلے میں جو اپنی پاکستانی مصنوعات، میں کہتا ہوں گھٹیا بھی ہیں برداشت کر لیں، غیرت بھی تو آخر کوئی چیز ہے، حمیت بھی تو آخر کوئی چیز ہے انسان کے اندر۔ ہم یہاں پچھلے دنوں ایک ہوٹل پہ کھانا کھا رہے تھے تو اس نے پانی لا کر ان کا رکھا، میں اس خاتون کو بڑا، میرے دل میں اس کے لیے دعائیں نکلیں، اس نے ایسے اٹھا کے زور سے ماری ویٹر کے منہ میں، شرم نہیں آتی؟ وہ ہمارے بچوں کو قتل کر رہے اور تم انہی کے ساتھ تجارت کر رہے ہو، تم ہمیں مٹی ملا پانی ملا دو، ہمیں پلا دو، ہمیں وہ برداشت ہے، لیکن جو فلسطین کے بچوں کے قاتل ہیں ہمیں ان کی کوئی مصنوعات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، کوئی ایمانی جذبہ بھی تو کوئی چیز ہے، ہم تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک نکل گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فاتح تم رہو گے، لیکن یاد رکھنا ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تم، لیکن اگر کھوٹے سکے ہو تو اللہ کی مدد منافقوں کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جس نے
فتح کیا بیت المقدس کو. آج دعائیں تو ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ کو بھیج دے, تو اللہ آخر ہم سے بھی تو پوچھتے ہیں بھئی یہ جو 1.5 ارب ہے یہ کیا ہے, یہ کیا چیزیں. تو میرے محترم سامعین, میں نے یہ عرض کیا کہ چلیے ہم جا کے لڑ نہیں سکتے, سرحدی پابندیاں ہیں, کم از کم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں, ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں ان کی مصنوعات کھلے عام بک رہی ہیں. حالانکہ امت مسلمہ نے بائیکاٹ کیا ایک حد تک, اور جس کا انہوں نے خود بھی اظہار کیا کہ ہمیں بہت نقصان پہنچا, بہت سے ہمارے ادارے فلاب ہوئے, لیکن جس قسم کا بائیکاٹ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا نہیں, کیونکہ وہاں پر ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ مصنوعات بیچ کر ہی وہ بدماشی کر رہے ہیں پوری دنیا میں. اگر آپ اس کا بائیکاٹ کر دیں تو انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے اندر فلسطین کو اللہ آزادی عطا فرمائیں گے. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں فتح نصرت تمہارے ساتھ ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. دیکھو ساری باتیں بیان کر کے آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا ایمان والوں کو خوشخبری سناتے. یہ خوشخبری ایمان والوں کے لیے ہے. اب جن کا ایمان ہی نہیں بھئی ان سے کیا بات کریں ہم. خرد نے کہہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اقبال اسی کا ترجمہ کر گیا ہے. تو میرے محترم سامعین, اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ کامیاب تاجر وہی ہے جو مولا کو راضی کر کے چلا جائے. فرمایا اس کے لیے اتنے انعامات ہیں. تو یہ جو صورت آپ حضرات کے سامنے پڑھی, اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے فرمایا, قسم اٹھا کے, والعصر, قسم ہے مجھے عصر کی. اس سے نماز عصر بھی مراد ہے اور اس سے زمانہ بھی مراد ہے. عربی زبان جو ہے نا یہ بڑی فصیح اور بلیغ ہے. اس کے ایک ایک لفظ کا ایک ترجمہ نہیں ہوتا, 20 25 ترجمے ہیں. یاد رکھنا ہمارے یہاں قرآن پاک میں جو ترجمہ لکھا ہوتا ہے نا, آپ سمجھیں کہ یہ اس کا مفہوم ہی ہے. اردو زبان عربی کا احاطہ نہیں کر سکتی. یاد رکھنا عربی زبان ایسی ہے جو کئی زبانوں کا احاطہ کر جاتی ہے. ایک ایک لفظ کے کئی ترجمے ہیں, اور بہت سے لوگ اسی لیے تو قرآن کا حدیث کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے, وہ اپنی من مرضی کا ترجمہ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ضلوا فاضلوا, خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ. تو میرے محترم سامعین, اسی لیے تو قرآن پاک میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو. اہل علم عالم بعمل ہے, ان سے پوچھو. یہاں پر جس کو شوق ابھرتا ہے, تھوڑی سی اردو آتی ہے, وہ پھر قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھا ہے. اور بعض جناب گلد دورے وہ محقق بن کے بیٹھے, میری بڑی تحقیق ہے جی, میں نے بڑی تحقیق کی ہے. تیری تحقیق کو ہم کیا جانے, تجھے نہ کو عربی کی گرامر آتی ہے, نہ کو آگے کا پتہ, نہ پیچھے کا پتہ. تجھے ابا کیسے بنائے, تیرا تو اپنا ہی کوئی ابا نہیں ہے روحانی طور پر. بھئی تو نے کسی سے جب علم پڑھا ہی نہیں ہے, بیچ میں سے آ گیا صرف 2 کتابیں پڑھ کر, ایسے تو پھر کل کو کوئی آنکھوں کا آپریشن شروع کر دے گا, کوئی کڈنی کا آپریشن شروع کر دے گا. آپ اس سے سوال کریں گے کس کالج میں پڑھے ہو, کس ڈاکٹر کے, وہ کہتا نہیں میں نے خود مطالعہ کیا ہے, میں بڑا محقق ہوں. مان لو گے اس کی تحقیق؟ کوئی نہیں مانتا. ایک دین ہے بیچارہ ہے, سب کی تحقیق کے مانتے پھرتے ہیں, سب کی. سنجانی ان کو کرنا آتا ہیں جی, پنجابی میں اس کا ترجمہ خود ہی کر کے بتا دینا ان کو. یہ تمہاری علمی اوقات ہے اور باتیں تم کر رہے ہو جناب میں نے بڑی تحقیق کی ہے. کیا تم نے تحقیق کی ہے؟ کچھ بھی نہیں. ذلوا فاضلوا. اور حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر کچھ لوگ ہدایت پہ آئیں گے, اور یہی قرآن پڑھ کر کچھ لوگ گمراہی پہ آئیں گے. ضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن خود خبر دے رہا, اپنی مرضی سے شروع ہو گئے. یہی تو کافر کہتے تھے ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے, بس قرآن اترایا, ہم عربی دان ہیں, عربی جانتے ہیں, وہ پڑھ لیں گے, جو سمجھ آئے گا کر لیں گے. اللہ فرماتے نہیں, فاتبعونی, جب تک میرے محبوب کی اتباع نہیں کرو گے تمہارا پڑھنا بھی تمہارے کسی کے کام نہیں ہے. میرے نبی کی اتباع کر کے دکھاؤ, قرآن کا ترجمہ وہ کرو جو میرا محبوب بتا رہا ہے. اس کا جو ترجمہ اور جو شان نزول جو میرا محبوب تمہیں بتا رہا ہے اس کے مطابق کرو گے تو پھر یہ پڑھنا بھی تمہارے کام آئے گا, ورنہ تو کچھ بھی نہیں. تو آج یہ مرض بھی بڑی عام ہے. بہت سے لوگ اس رستے سے شیطان ان کو گمراہ کر گیا, علماء سے دور کر گیا, دین سے دور کر گیا, وہ خود ہی اپنے ہی محقق بن گئے. سوشل میڈیا پہ ایسے بڑے نمونے بیٹھے ہیں. تو میرے محترم سامعین, اللہ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں والعصر, مجھے قسم ہے زمانے کی,
اے انسان تو خسارے کے اندر ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کے اندر ہے، بہت خسارے میں، اور زمانہ وہی ہے جس کے اندر تو زندہ ہے۔ اے انسان تو جس میں زندہ ہے یہی تیرا بہترین زمانہ ہے، اور جب تیری زندگی ختم ہوگی پھر کیا، پھر تو کچھ بھی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے انسان جب صبح گھر سے نکلتا ہے تو فرمایا یا تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کراتا ہے اور یا پھر اپنے آپ کو جہنم میں گرفتار کراتا ہے۔ اچھے اعمال کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے تو جہنم سے آزاد کرائے گا، اور اگر برے اعمال میں لگا تو جہنم میں گرفتار کرائے گا، اور گناہوں سے بچنے کی مشق ہی نہیں ہمارے اندر۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے جس نے جان لڑائی اسی نے جان بچائی، جس نے جان لڑائی اس نے جان بچائی۔ آج 2 روٹی کے لیے تو ہمیں جان لڑانی آتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے لیے جان لڑانی نہیں آتی ہمیں۔ کیوں جی 2 روٹی کے لیے جان لڑانی آتی ہے نا، مزدور کو دیکھو کیسے اینٹیں اٹھا کے جاتا ہے تیسری منزل پر، گرمی کے موسم میں کتنی جان لڑانی آتی ہے۔ روٹی کمانے کے لیے گھر سے بے گھر، ملک سے بے ملک ہونا ہمیں آتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے لیے ذرا سی بھی ہمت نہیں۔ اور اوپر سے ظلم یہ ہے اب گناہوں کو بھی ثواب سمجھ کے لگے ہوئے ہیں، کیسے رکیں گے؟ آج کل ماشاءاللہ ہمارے حاجی حضرات جا رہے ہیں، جو احباب بھی جا رہے ہیں، اللہ سب کے حج کو قبول فرمائے۔ اب آپ ان کو یہاں پہ بیٹھ کے لائیو دیکھ سکتے ہیں، جی ہمارا حاجی کیا کر رہا ہے اب تصویر جی اس کی جناب، کبھی حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے تصویر، کبھی جناب صفا مروہ پہ دوڑتے ہوئے تصویر ہیں۔ تصویر بنانے کے لیے کبھی آپ دیکھیں گے بیت اللہ کی طرف پشت کر کے یوں ہاتھ اٹھا کے تصویر بنائی جا رہی ہے، پیچھے بیت اللہ بھی آ جائے۔ یہ ثواب کمانے گئے ہیں یا گناہ لینے گئے ہیں وہاں پر؟ ذرا سوچو تو صحیح، خدا کے بندو کہاں تک ہم گر گئے ہیں جی؟ اب کون روکے آپ کو، کون سمجھائے؟ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے حج جو ہے نا یہ تو ایک چھت ہے، پہلے نیچے دیواریں تو بناؤ نا جس کے اوپر آپ نے چھت رکھنی ہے۔ ایمان ٹھیک کرو، گناہوں کی زندگی چھوڑو۔ حجر اسود تو کسوٹی اور معیار ہے جس کو سلام کرنے کے بعد وہ روحانی آپریشن کر دیتا ہے اور انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پہلے گناہوں کی زندگی تھی، پھر نیکیوں کی زندگی شروع ہو گئی، وہ روحانی آپریشن کر، یہ جو ہم سلام کرتے ہیں وہ روحانی آپریشن کرتا ہے ہمارا۔ بوسے کی اگر آسانی سے ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کو فرض واجب تھوڑی ہے۔ یہاں سے جاہل اس کو جناب بھڑکاتے ہیں، او تو نے بوسہ لیا؟ نہیں یہ راشد وہ تیرا تو پھر عمرہ ہی نہیں ہوا ہے جی، او میں نے تو 20 مرتبہ لیا۔ بھائی بوسہ کو واجب ہے، سنت ہے، اور اس کا متبادل ہمیں دے دیا کہ بس یوں چوم کے سلام کر لو بس۔ آج جس طرح کیمرے کے سامنے سے آپ گزریں تو آپ کی تصویر آ گئی، تو یہ روحانی کیمرہ اس نے آپ کا اسکیچ کھینچ لیا، اور قیامت کے دن فرمایا جس نے بھی حجر اسود کو سلام کیا قیامت کے دن اللہ اس کو آنکھیں دیں گے، زبان دیں گے، اور یہ میدان محشر میں ان کی سفارش کرے گا، اور اللہ اس کی سفارش کو قبول فرما کے بندوں کو جنت میں داخل کرے۔ تو آپ نے جب سلام کر دیا بات پوری ہو گئی، لیکن نہیں، تھکم پیل، اس کو گرا، اس کو، خدا کے بندو مسلمان کو دھکا دینا حرام ہے۔ حجر اسود کا بوسہ تو سنت ہے، ثواب آپ نے کیا کمایا؟ ایک سنت پہ عمل کرتے ہوئے حرام کیا، کسی عورت کو دھکا دیا، مرد کو دھکا دیا، کوئی زخمی ہوا، کوئی پیچھے گرا، کیا آپ نے کمایا وہاں پر؟ بس آپ سلام کرے اور آگے چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو حج عمرے کے لیے لے جائے، میری ان سے یہی گزارش ہے وہاں پر گناہ چھوڑیں۔ روزہ رسول پہ کھڑے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھو، ساتھ تصویریں بن رہی ہیں جناب، سیلفیاں بن ہیں جی، شرم نہیں آتی وہاں پر تو آپ کے اوپر حضور کی محبت اور حضور کی عظمت کا اتنا اثر ہونا چاہیے تھا، آپ کی تو نگاہ ہی نہیں اوپر ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اگر یہ محبت ہوتی تو پھر ایک افسر، 2 ٹکے کا افسر، اس کا تمہیں ڈر ہے؟ اس کے تم دفتر میں جاؤ تو وہاں ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ایسے نگاہیں جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا جرم کر کے آئے ہو۔ ارے اس کی عظمت تمہارے دل میں ہے، وہ جو شاہ لولاک ہے، وہ جو 2 جہاں کا سردار ہے، اس کے دربار میں کھڑے ہو، اور اس قدر بے شرمی کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے تم تصویریں بنا رہے ہو۔ وہاں تمہارے اوپر نہ کوئی حضور کی عظمت نظر آتی ہے، نہ کوئی محبت نظر آتی ہے، کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی وہاں پر تو ہم نے تو اپنے اکابر کو دیکھا، اپنے بڑوں کو دیکھا، کیا کیفیت ہے ان کی، وہاں پر کس ادب سے روزہ رسول پہ کھڑے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اس لیے کہ ہم یہ سیکھ کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو لے جائے، آمین۔ اللہ اپنے گھر کی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے، سب کہو آمین۔ روزہ رسول پہ لے جائے،
خوب کہا ہے نا کسی شاعر نے، چلو چلیے